अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूके के अंदर आने के बाद आपको किन हालात से गुजरना पड़ता है, या वो लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो इन दिनों में किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसके बारे में मुकम्मल तफसील दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और वो लोग खासकर जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं मुस्तकबिल में, उनके लिए ये वीडियो मेरे ख्याल में बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और वो लोग जब अपने ममालिक से यानी पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, बांग्लादेश या श्रीलंका से इंग्लैंड में आएंगे तो उनके लिए ये मालूमाती वीडियो बहुत काम वाली होगी। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका से इंग्लैंड में आते हैं तो हम एक ख्वाब लेके आते हैं कि हम जन्नत में जा रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से हम यूके पहुंच गए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ पाउंड दरख्तों पे लगे होंगे और हम उतार के अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेंगे और खूब पैसे बनाएंगे और घर वालों को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मौजें कराएंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आज आपको यूके में आने के बाद जो मुश्किलात आपको पेश आएंगी उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। उम्मीद है आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मालूमाती होगी और हेल्पफुल होगी जब आप यूके आ जाएंगे तो। दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में रिसेशन का दौर है, लेकिन हम वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में रहते हैं, हम वहाँ पे रह के हम कुछ ना कुछ सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन यूके में इस वक्त लाइफ को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या किसी बड़े शहर में आएंगे तो सबसे पहले आपको राश का मसला बनेगा। और इन बड़े शहरों में अगर आप किसी दूसरे फर्द के साथ शेयरिंग रूम लेंगे तो आपको कम अज कम 500 से 1000 पाउंड कमरे का किराया देना पड़ेगा एक महीने का। फिर एक महीने के लिए आपकी ग्रोसरी जो आप पेट तो आपके साथ ही, आपने रोटी भी खानी है, पानी भी पीना है और भी आपने ज़िंदगी के लवाजमात को पूरे करना है। आपने शेव भी करनी है, बाल भी कटवाने हैं, आपने टॉयलेट्स जाना है, वहाँ पे भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये आप हिसाब लगा लें कि आपका महीने का 200 पाउंड ये खर्चा आएगा। उसके बाद आपने जिस मकान में रहना है वहाँ पे आपके लिए गैस, बिजली और टीवी अगर आप रखते हैं तो उसके बिल्स भी अदा करने पड़ेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कौंसिल टैक्स से तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपका माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और वीज़े पे आ रहे हैं, हेल्थ केयर पे आ रहे हैं या किसी और वीज़े पर आ रहे हैं तो आपको कौंसिल टैक्स भी देना पड़ेगा और वो भी महीने का तकरीबन 115 से 120 पाउंड बनता है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार यूके में और हमारी मदद नहीं करते, और वो जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं अभी इनको 2, 3, 4 या 5 साल हुए आए हुए और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी इज्जत को छुपा रहे हैं। वो बता नहीं रहे होते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अगर यहाँ पे आप आ गए, आपके पास अच्छी जॉब है, तो आपकी अच्छी जॉब का वीक का आपको तनख्वाह मिलेगी कट कटा के 350 से 370 पाउंड। 370 पाउंड को अगर फर्ज करें मैक्सिमम आपकी 370 पाउंड वेजेस है तो उसको आप 4 हफ्तों से ज़रब दे लेना, 4 3 12 नियरली 1400 पाउंड बनेगा आपका महीने का। जबकि आपका खर्चा अगर आप लंदन, बर्मिंघम या मैनचेस्टर या बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपका महीने का खर्चा ग्रोसरी, कमरे का किराया, गैस, बिजली, ट्रैवलिंग, अगर आपके पास कार है तो उसके लिए पेट्रोल, उसका इंश्योरेंस, उसकी रोड टैक्स और ये दूसरे मामलात मिला के आपका खर्चा हो जाएगा 1300 से 1400 पाउंड। आप तो यहाँ पे रह लेंगे, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या आपकी जो फैमिली है उसको क्या सपोर्ट करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, जो हेल्थ केयर वीज़े पे आते हैं, या वो लोग जो हाई स्किल्ड वीज़े पे आते हैं, उनकी ये हालत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त यूके से लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रे सगीर पाक व हिंद, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के मुल्क शामिल हैं, वो तो ये कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम उड़ के इंग्लैंड चले जाएं क्योंकि वो जन्नत है।
اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں حوریں بھی ہمارا انتظار کرتی ہوں گی، اور وہاں پونڈ بھی درختوں کے ساتھ ہم ایک چھڑی لیں گے، ایک لمبا سا ڈنڈا لیں گے، اور درختوں سے پونڈ ہم ایسے جیسے پتے جھاڑتے ہیں نا، ایسے جھاڑ کے ہم پونڈ بنا کے بس ہم ایک ہی رات میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں ہم ملینئر بن جائیں گے، ہمارے پاس روپوں کی، ڈالروں کی اور پونڈوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو ایسے خواب نہ دیکھیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے لوگ دڑا دڑ یہاں آ رہے ہیں، اور انگلینڈ میں رہنے والے وہ لوگ جو یہاں سے 30-40 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، ان کے اپنے بزنس ہے، وہ یہاں سے موو ہو رہے ہیں۔ موو ہونے کا مقصد ان کا کیا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے دبئی جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، یا امریکہ کا رخ کر لیں، یا یورپ کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو رہائش آسان مل جاتی ہے اور آپ کو بزنس کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ انگلینڈ میں دوستو اس وقت اگر آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو آپ کا سود، جس کو انٹرسٹ ریٹ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کہتے ہیں، کسی دور میں آج سے 10 سال پہلے یہ انٹرسٹ ریٹ 1% ہوتا تھا، اور لوگ پریشان تھے کہ 1% انٹرسٹ ریٹ کیا، اور آج یہ انٹرسٹ ریٹ انگلینڈ میں اگر آپ بینک سے ایک 100 پاؤنڈ لیں گے تو مہینے کا اس پہ آپ کو 9 پاؤنڈ اور 70 پینی اس پہ انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ اور حساب لگا لیں، اگر آپ مکان لینا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ مکان کی یہاں سے جو ویلیج کے، جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ اگر آپ 3 بیڈ روم مکان لیں گے تو اس کی قیمت زیادہ نہیں تو 1,80,000 پاؤنڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈ ہے، اور آپ کے پاس 1,80,000 سے 2 لاکھ پاؤنڈ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب مورگیج لیتا ہے تو اس پہ انٹرسٹ ریٹ جب بنتا ہے تقریباً 9%، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ تو لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ دوستو آپ کو یہ بھی خبر ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں میڈیکل کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہاں پہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ڈاکٹر اتنے اچھے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب خواب ہے میرے دوستو۔ کوئی یہاں پہ ایک اپائنٹمنٹ، اگر آپ کے دانت میں درد ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کو، ڈینٹسٹ کو فون کریں گے۔ پہلے تو بات ہے کہ کووڈ کے بعد آپ کا ڈینٹسٹ ہی نہیں ہے، اگر ہے خوش قسمتی سے تو آپ کو 5 مہینے 6 مہینے کی اپائنٹمنٹ دے گا، اس وقت تک آپ کا دانت گل سڑ کر وہ بن میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور بیماری پڑ گیا تو آپ اپنے ڈاکٹر کو فون کریں گے تو آپ کو 3 سال کی اپائنٹمنٹ ملے گی۔ یہ ہے یہاں کا میڈیکل کا سسٹم، بیٹھ گیا پٹھائی بیٹھ گیا۔ تو لوگ موو ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو جس ملک میں جائیں گے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ یا دبئی یا مڈل ایسٹ میں جائیں گے تو وہاں کم از کم پیسے دے کے ہمیں علاج تو مل جائے گا۔ یہ ہے دوستو انگلینڈ کے آج کل کے حالات۔ وہ لوگ جو پاکستان سے اس کو جنت سمجھ کر، یا انڈیا سے جنت سمجھ کر، یا بنگلہ دیش، سری لنکا سے انگلینڈ کو جنت سمجھ کر ایک ہی رات میں اڑ کر یہاں آنا چاہتے ہیں اور راتوں رات ملینئر بننا چاہتے ہیں، ان کو لیے میرا مشورہ ہے کہ بے شک آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں گے تو انڈیا سے آئیں گے تو 20 لاکھ انڈیا کا، سری لنکا سے آئیں گے تو 30 لاکھ سری لنکا کا، بنگلہ دیش سے آئیں گے تو 40 لاکھ سری لنکا کا، اور پاکستان سے آئیں گے تو 70 سے 80 لاکھ پاکستان کا وہ لگا کے یہاں پہ آئیں گے۔ اور یہاں آنے کے بعد جو خواری وہ دیکھیں گے، وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو ان سے پہلے آئے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں، ان کا عشر بھی آپ دیکھ لیں۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار یہاں موجود ہے تو اس کا عشر دیکھ لیں۔ میں کسی کو ڈس آرٹ نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں پورا سب کانٹیننٹ، پورا برے صغیر، پاک و ہند، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، سارے یہاں آ جائیں۔ لیکن جو خستالی، جو ذلالت آپ کو یہاں پہ دیکھنی پڑے گی، آپ اگر وہاں پہ اچھی جگہ پہ ہیں تو یہاں پہ آپ ہوٹل میں ٹوائلٹ صاف کریں گے، آپ کو 3rd کلاس جاب ملے گی۔ آپ کا پہلے تو آپ کی غیرت مر جائے گی۔ آپ جب کام پہ جائیں گے، آپ اگر اچھی جاب چھوڑ کے آئیں، یا آپ اچھا سٹیٹس آپ چھوڑ کے آئیں، یا کھاتے پیتے گھر سے آئیں گے، تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو وہ جاب ملے گی جو آپ کے سٹیٹس کو مار دے گی، آپ کی غیرت کو مار دے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو بغیرت بنا دے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو منظور ہیں تو دوستو کل ہی ٹکٹ کٹائیں، لندن آئیں، UK آئیں اور مزے کریں۔ یہاں سے درختوں سے پونڈ لیں، درختوں کے پتوں سے پونڈ بنا کے پاکستان بھیجیں، انڈیا بھیجیں، بنگلہ دیش بھیجیں، سری لنکا بھیجیں۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اگر شادی کر کے آتے ہیں تو آپ کو بیوی کا غلام بننا پڑے گا۔ بیوی رات کو آپ 4 بجے ٹیک وے پہ جائیں گے، صبح سرگی کے وقت واپس آئیں گے، اور آپ کی سیٹی آپ کا انتظار کرتی ہوگی۔ روٹی مانگیں گے کہ 3 دن کی دال آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی جائے گی، اور رکھ نہیں دی جائے گی، آپ کو خود کچن میں جانا پڑے گا، اور 3 دن کی دال آپ کا انتظار کرتی ہوگی، وہ آپ کھائیں گے۔ سیٹی پہ سوئیں گے، سانس کے جو تانے وہ لا دیں، سسر کے لا دیں۔ اگر آپ سے سالے 2-3 ہوئے تو پھر تو آپ کی زندگی جہنم بن گئی۔
یہ ہے آپ کی، اگر آپ منگیتر آتے ہیں تو یہ آپ کی حالات ہیں. اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے دن کو چھوٹی سی تنگ سی پینٹڑی جین کی لگا کے پورا دن گلیوں میں بازاروں میں گھومیں گے، ٹیک وے پہ جائیں گے، شاپوں پہ جائیں گے، منتیں کریں گے، متاجیں کریں گے، کوئی آپ کو جو نہیں جاب نہیں دے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. وزٹر آئیں گے تو اب کا عاشر میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو ان سے پوچھو جو وزٹر آیا ہے. اور یہ ہے ضلالت انگلینڈ کی. اگر آپ کو منظور ہے تو میں آپ کو آج ہی ٹکٹ بھیجتا ہوں، صبح انگلینڈ آ جاؤ. اللہ خیر صلی اللہ. پھر کل حاضر ہوتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ.